السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی کے قدیم اور اصل باشندوں کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم کراچی میں اور اس کے قرب و جوار میں پائے جانے والے جزائر کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ کراچی کے چند قدیم جزیروں میں بسنے والی آبادی زیادہ تر بلوچ، سندھی، کچھی اور کاٹھیا واڑیوں پر مشتمل ہے۔ یہی اصل میں کراچی کی قدیم آبادی ہے۔ یوں تو کراچی شہر کے مختلف مسائل کا ذکر ہوتا ہے اور 70-75 سال کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے، مگر اس دھرتی پہ سینکڑوں ہزاروں سال رہنے والے ان مچھیروں کی داستان کے متعلق کم ہی ذکر ہوتا ہے، اور ان کے مسائل آج بھی وہی ہیں جو سینکڑوں سال قبل تھے۔ دنیا بھر میں گہرے سمندروں کے بیچ میں پھیلے ہوئے جزائر موجود ہیں۔ درجنوں ممالک ایسے ہیں جو جزائر پر قائم ہیں۔ جس طرح یورپی ممالک میں جزائر ہیں، اسی طرح پاکستان کو بھی ان سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ پاکستان میں سندھ اور بلوچستان کی سمندری علاقوں میں لگ بھگ 12 جزیرے موجود ہیں، جن میں بلوچستان کے اسٹولا جزیرے کو سب سے بڑا جزیرہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کراچی کی بات کی جائے تو یہاں بھی بابا آئیلینڈ، بابا بھٹ، پیر شمس، منوڑا، کلفٹن راک، ہاکس بے، چرنا آئیلینڈ اور کیراوالا جزائر پر شامل ہیں۔ شہر کراچی کی سمندری حدود میں ایسے 4 جزائر واقع ہیں جن پر ہزاروں کی تعداد میں ماہر گیر صدیوں سے آباد ہیں۔ منوڑا جزیرہ پر باقاعدہ لائٹ ہاؤس قائم ہے جو رات کے وقت اپنی روشنی سے بحری جہازوں کو بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے میں مدد کرتا ہے، بلکہ یہاں باقاعدہ طور پر پاکستان نیوی کے ٹریننگ سینٹرز بھی موجود ہیں، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں رہتی ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ شہر کراچی کا آغاز اسی جزیرے سے ہوا تھا، جہاں ایک فصیل کے اندر پورا شہر آباد ہوا کرتا تھا، جو اب صرف قصے کہانیوں میں زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا بھٹ نامی جزیرہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پہلے صرف ایک بڑی چٹان جتنا جزیرہ تھا۔ بھٹ کچھی اور سندھی زبانوں میں چٹان کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہ جزیرہ بھی بھٹ کہلاتا ہے۔ یہ جزیرہ پہلے ایک چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل تھا، مگر سینکڑوں سال کے دوران سمندر کے 50 میل پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے آج یہ جزیرہ بھی بہت بڑا ہو چکا ہے، جہاں نہ صرف بزرگان دین آسودہ خاک ہیں، بلکہ اس جزیرے پر رہنے والے مچھیرے بھی کچے پکے مکانوں میں قیام پذیر ہیں۔ اس جزیرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صدیوں پرانے آثار قدیمہ بھی موجود ہیں، جن میں لکڑی کے تختوں سے بنا ایک ہوٹل جو آج بھی اسی انداز میں موجود ہے اور اس جزیرے کی قدامت بیان کرتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک سرکاری ڈسپنسری ہے جس میں ڈاکٹر کبھی آتا ہے اور اکثر نہیں آتا۔ اس جزیرے پر ابراہیم شاہ بابا کا مزار بھی ہے، جہاں سمندر سے خیر خیریت سے واپسی کی دعا کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ خاص کر جمعرات کو بہت رش ہوتا ہے۔ اشیاء خرد و نوش بھی
قدرے مہنگی ملتی ہیں چونکہ سارا سامان کراچی سے جاتا ہے اور اس وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں کشتی کا کرایہ بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ ان جزائر پر چونکہ اکثر طبقہ غریب ہے، لہٰذا نہ کوئی اچھا اسپتال ہے اور نہ ہی کوئی اچھا اسکول۔ اسی طریقے سے اس جزیرے سے کچھ ہی فاصلے پر بابا آئی لینڈ نامی جزیرہ موجود ہے، جہاں کی جیٹی سے لے کر آبادی تک دور دور تک ماں سوائے غربت اور افراز کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس جزیرے پر بھی لکڑی کے پرانے قدیم گھر موجود ہیں جو ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں سے بنائے گئے ہیں۔ دیواروں سے گھر کے مکینوں کی حالت عیاں ہے۔ اس جزیرے پر ایک نہیں بلکہ 2 ٹوٹی پھوٹی جیٹیاں ہیں، جن میں ایک جیٹی کوئلہ جیٹی کہلاتی ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ماضی میں سر ایڈل جی ڈنشا اور کاوس جی کوئلے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور کوئلہ منگایا جاتا تھا۔ کوئلہ صاف کر کے بحری جہازوں، ٹرینوں اور ٹراموں کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ ماضی میں بحری جہاز، ٹرینیں، ٹرامیں بھاپ سے چلا کرتی تھی، جسے بنانے کے لیے کوئلہ جلایا جاتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جزیرہ جو انتہائی قدیم ہے اور جہاں لوگوں کی گزر بسر کا انحصار صرف مچھلی کے شکار پہ ہے اور جہاں کے باسیوں کو ہر سال جون جولائی کے مہینے میں بلند سمندری موجوں، ہائی ٹائیڈ کی وجہ سے شکار نہ ملنے کے باعث کئی دنوں تک فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی جزیرے کے حیرت انگیز بات ہے کہ ماہ ربیع اول کا اعلان ہوتے ہی یہاں کے باسی اپنی مدد آب کے تحت لال رنگ کے کپڑوں اور سبز جھالروں کی مدد سے شامیانے بنا کر پورے جزیرے کو انتہائی خوبصورتی سے سجا دیتے ہیں اور انہی شامیانوں میں رنگ برنگے برقی قمقمے لگا دیتے ہیں۔ اس جزیرے پر بھی ایک نہیں بلکہ دو بزرگوں کے مزارات بھی ہیں، جہاں اکثر و بیشتر روحانی تقریبات منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ اسی جزیرے سے خاصے فاصلے پر وہاں مدفون بزرگ حاجی پیر شمس کے نام سے ایک اور جزیرہ بھی ہے، جس کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے یہ قدیم ترین جزیرہ ہے جہاں پہلے بدھ مت کے ماننے والے آباد تھے۔ یہاں بھی غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کے در و دیوار کو پختہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن انہوں نے عین جزیرے کی جیٹی کے سامنے ایک عالیشان مسجد سے تیار کروائی، جو نہ صرف خوبصورتی کی اعلیٰ مثال ہے بلکہ اس میں نمازیوں کی تعداد بھی دیگر مساجد سے زیادہ رہتی ہے۔ اس جزیرے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر عین سمندر کے نزدیک ایک علاقے میں پتھروں کے مینار پیدا ہو گئے ہیں اور ان کی اونچائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس جزیرے پر کبھی کوئی قدیم مندر موجود تھا، مگر اس کے باوجود محکمہ آثار قدیمہ یا کسی اور نے ان جزیروں پر، جنہیں مورخین 300 سے 1000 سال پرانے قرار دیتے ہیں، کبھی تحقیق کی زحمت گوارا نہیں۔ مچھلی پکڑنے والے لانچوں پر ملازم ہیں یا پھر اپنا خود شکار کرتے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے گھر ہیں جہاں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ہے۔ ٹینکر مافیا کا یہاں راج چلتا ہے۔ 3 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس جزیرے پہ کوئی ہائی اسکول نہیں، ایک پرائمری اسکول تھا وہ بھی بند پڑا ہے، کوئی سرکاری ڈسپنسری نہیں۔ اس جزیرے پہ بھی زیادہ تر لوگ فارغ اور بے روزگار ہیں۔ بندال بحر عرب میں شمال مغرب کی طرف کماڑی سے 30 ناٹیکل مائلز پر بندال یا ماہی گیروں کی زبان میں بندر جزیرہ ڈیفنس فیز 8 سے بھی پرائیویٹ کشتی والے وہاں جاتے ہیں۔ 5 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے۔ یہ جزیرہ
جس کو ڈیولپ کر کے ہائی رائز بلڈنگ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر پاکستان میں تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جیسے برسوں سے لانڈی سے ٹاور، کیبل کا کار یا سرکولر ریلوے کی بحالی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی فی الحال تو اس کی ملکیت ہی کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک طرف سے گورنمنٹ حق ملکیت جتاتی ہے تو دوسری طرف پاکستان بحریہ اور پورٹ ٹرسٹ بھی دعوے دار ہے۔ الغرض یہ جھگڑے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ فی الحال تو چند مفلوق الحال لوگ یہاں جھوپڑیاں ڈالے بیٹھے ہیں جو خود کو بابا شاہ مزار کا متولی کہتے ہیں۔ یہاں ہر سال بابا شاہ کے مزار پر عرس ہوتا ہے۔ 3 دن خوب رونق لگ جاتی ہے۔ یہ جزیرہ آباد ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کی دکانیں، ہوٹل، رہائش کے کمروں، لوگوں کا ناچ گانا، لنگر، خوب رونق رہتی ہے۔ تینوں دن رات مزار پر قوالی ہوتی ہے۔ کماڑی سے ابراہیم حیدری اور ریڈی گوٹ سے مفت لانچیں چلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس سے تھوڑا چھوٹا ایک اور جزیرہ بدو کے نام سے ہے۔ بدو بھی بندال کی طرح غیر آباد ہے، مگر یہاں چند مچھیروں نے اپنی جھوپڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ کچھ تعویذ گھنٹے کرنے والے بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کھپریاں والا ریڈی گوٹ سے مشرق کی طرف 45 ناٹیکل مائلز پر صدیوں پرانا جزیرہ، جس کی آبادی 1985 میں 5000 نفوس پر مشتمل تھی، مگر دن بدن خراب ہوتی معاشی صورتحال پر وہاں کے لوگ اس جزیرے سے منتقل ہوتے گئے اور اب صرف 1500 افراد ہی وہاں رہتے ہیں۔ 1990 میں اس جزیرے پر اوشنوگرافی ریسرچ کا قیام عمل میں آیا، جو تیمر اور دوسری آبی حیات کے بچاؤ سے متعلق تھا، مگر دوسرے کاموں کی طرح یہ ریسرچ سینٹر بھی صرف کاغذوں میں بنا اور کروڑوں روپے کرتا دھرتا لوگوں کی جیب میں چلے گئے۔ انٹرنیشنل واٹر وے سے قریب یہ جزیرہ آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کو تھوڑا ڈیولپ کر دیا جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہمارے کراچی کے قرب و جوار کے جزائر کے متعلق آپ کو مختصر معلومات فراہم کی گئی ہے۔ ان تمام جزائر پر پانی، بجلی، گیس کی سہولیات تو موجود ہیں، مگر باقاعدہ طور پر بجلی کے بل ادا کرنے کے باوجود یہاں کے بسنے والے 18 گھنٹے بجلی سے محروم رہتے ہیں۔ لوگ 150 روپے سے 200 روپے فی ڈرم کے حساب سے پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ ان تمام جزیروں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت نے ڈسپنسریاں قائم کر رکھی ہیں، مگر ان ڈسپنسریوں میں ڈاکٹر اور ادویہ موجود نہیں، نہ ہی بیماروں کو اسپتال پہنچانے کے لیے کسی قسم کی لانچ ایمبولینس کا بندوبست ہے، جس کے سبب یہاں بیمار پڑنے والے لوگ ایڑیاں رگڑ کر موت کو گلے لگا لیتے ہیں، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ شکریہ۔